بسم اللہ الرحمن الرحیم. العکس المستوی. العکس المستوی، عکس مستوی. ویقال له العکس المستقیم ایضا. عکس بولیں گے یا عکس مستوی بولیں گے یا عکس مستقیم بولیں گے تو ایک ہی بات. مطلق عکس بولیں گے تو یا عکس مستوی بولیں گے تو یا عکس مستقیم بولیں گے تو دونوں کا ایک معنی ہے. عکس یعنی عکس مستوی یا عکس مستقیم کی تعریف فرماتے ہیں وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنَ الْقَضِيَّةِ ثَانِيًا وَالْجُزْءِ الثَّانِي أَوَّلًا مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ. عکس مستوی یا عکس مستقیم کی تعریف قضیہ کے پہلے جز موضوع شرطیہ ہے تو مقدم، قضیہ کے پہلے جز کو ثانی کر دینا یعنی موضوع کو محمول کر دینا. والجزء الثانی اولا، اور دوسرے جز کو پہلا جز کر دینا یعنی محمول کو موضوع کر دینا. مقدم کو تالی کو مقدم کر دینا. مع بقاء الصدق والکیف، صدق اور کیف کے بقا کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی اگر اصل قضیہ صادق ہے تو عکس بھی صادق رہے. اصل قضیہ اگر موجبہ ہے تو عکس بھی موجبہ رہے. کیف کے بقا کا مطلب اصل سالبہ ہے تو عکس بھی سالبہ. کیف کا مطلب ایجاب و سلب ہوتا ہے. تو پہلے جز کو دوسرا جز، دوسرے جز کو پہلا جز کر دینا اس طور پر کہ اصل قضیہ صادق ہے تو عکس بھی صادق رہے. کیف کے بقا کا مطلب اصل موجبہ ہے تو عکس موجبہ رہے، اصل سالبہ ہے تو عکس سالبہ. خود فرما رہے ہیں فالسالبۃ الکلیۃ تنعکس کنفسھا. کنفسھا کا مطلب سالبہ کلیہ منعکس ہوتی ہے کنفسھا اپنے ذات کی طرح. کیا مطلب؟ یعنی سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہے تو اصل سالبہ ہے تو عکس بھی سالبہ. کیف تو باقی ہی ہے. اس کی مثال کا قولی کا لا شیء من الانسان بحجر. یہ سالبہ کلیہ ہے نا، کوئی انسان پتھر نہیں. یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ تو اس کا عکس کیا آئے گا؟ ینعکس الی قولک لا شیء من الحجر بانسان. آپ دیکھیں اصل قضیہ ہے لا شیء من الانسان بحجر، اس میں موضوع انسان ہے اور حجر محمول ہے. جزء اول انسان ہے اور حجر جزء دوم ہے. عکس دیکھیں تو اب حجر جو جزء دوم تھا اول ہو گیا، انسان جو جزء اول تھا وہ جزء دوم ہو گیا. اور کیف باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ اصل سالبہ ہے تو یہ بھی سالبہ. دونوں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ کوئی انسان پتھر نہیں اور کوئی پتھر انسان. سمجھ گئے؟ تو سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آتا ہے. کیوں؟ بے دلیل الخلف. بے دلیل خلف کی وجہ سے. دلیل کی آپ پڑھیں گے قطبی تصدیقات میں اور کتابوں میں کئی قسمیں. ایک دلیل خلف ہے، ایک دلیل افتراض ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دلیل خلف کی وجہ سے دلیل خلف کی تقریر یہ ہے لو لم يصدق لا شیء من الحجر بانسان. یہی نا عکس ہے جی. عکس کیا ہے؟ لا شیء من الحجر بانسان. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ عکس اس کا آتا ہے. اگر لا شیء من الحجر بانسان یعنی یہ عکس صادق نہ ہو. کب؟ عند صدق قولنا لا شیء من الانسان بحجر. یہ اصل نہ ہے، یہی نا اصل ہے جی. یعنی ہمارے قول لا شیء من الانسان بحجر اس اصل قضیہ کے صادق ہونے کے وقت اگر یہ عکس صادق نہ ہو، عکس ہی میں ہمارا دعویٰ ہے. اگر یہ عکس صادق نہ ہو تو اس کی نقیض صادق ہوگی. کیا صادق ہوگی؟ اس کی. اب ظاہر سی بات یہ سالبہ ہے تو اس کی نقیض کیا آئے گی؟ موجبہ. وہ کلیہ ہے کہ اس کی نقیض کیا آئے گی؟ جزیہ. سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ نہ ہے.
لصدقہ نقیزہ، اگر یہ عکس صادق نہ ہو تو اس کی نقیز صادق ہوگی۔ نقیز کیا ہوئی؟ آنی قولنا، یعنی ہمارا یہ قول، کیا؟ بعض الحجری انسان، دیکھ رہے ہیں یہ موجبہ ہے اور جزیہ ہے، ٹھیک۔ فنضمہ مع الاصل، پھر ہم اس نقیز کو اصل کے ساتھ ضم کریں گے۔ اصل وہی نہ ہے لا شیء من الانسان بحجر، اس ظاہر سی بات ہے آپ نے عکس کو مانا نہیں، تو ہم نے عکس کی نقیز نکالی، اور اس نقیز کو ہم نے کس سے ملایا؟ اصل قضیہ سے ملایا۔ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سے شکل اول بنایا۔ شکل اول کی شرط ہے صغرا موجبہ ہو، کبرا کلیہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے نقیز موجبہ ہے تو اس کو ہم نے صغرا بنا دیا، اور اصل قضیہ کیا ہے؟ وہ کلیہ ہے، تو اس کو ہم نے کبرا بنا دیا۔ اب ہم نے کیسے ضم کیا؟ دیکھو، فنضمہ مع الاصل، پھر اس کو ہم اصل قضیہ کے ساتھ ضم کریں گے، ملائیں گے، قیاس کی پہلی شکل بنائیں گے اس کی شرطوں کی رعایت کرتے ہوئے۔ وَنَقُولُ، اور ہم یوں کہیں گے، بعض الحجری انسان، دیکھا شکل اول کی یہ ضرب اول ہے، یہ صغرا کیا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ صغرا موجبہ جزیہ ہے، بات نہیں میں ضرب اول نہیں ہے کیونکہ وہ موجبہ کلیہ نہ ہے۔ بعض الحجر انسان، ٹھیک، موجبہ جزیہ ہے، ایجاب صغرا پا لیا گیا۔ ولا شیء من الانسان بحجر، سالبہ کلیہ ہے نا، بات سمجھ گئی؟ اب ظاہر سی بات ہے انسان ہی یہاں پر، اچھا پہلا موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے، جب ایجاب اور سلب کا تقابل ہوتا ہے تو نتیجہ سالبہ ہوتا ہے، اور یہ جزیہ ہے کلیہ ہے، تو جز اور کل میں جو ادون ہوتا ہے، سب سے کمتر ہوتا ہے، وہ جز نہ ہوتا ہے، نتیجہ ادون کے تابع ہوتا ہے، تو موجبہ جزیہ وہ موجبہ ہے، یہ سالبہ تو سالبہ کا، وہ کلیہ جزیہ تو جزیہ کا، سالبہ جزیہ نتیجہ دے گا۔ اب جب انسان یہ محمول کی جگہ پر ہے، انسان گر گیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ينتج بعض الحجر ليس بحجر، بعض پتھر نہیں، کہ پتھر نہیں، خود پتھر سے پتھر کا سلب کیا جا رہا ہے، تو یہ سلبش فیلزم سلب الشیء عن نفسه، تو لازم کیا ہے؟ کسی چیز کا سلب کرنا کہ اس کی ذات سے، انسان کی ذات سے انسان ہی کا سلب کرنا، یہ محال ہے کہ نہیں محال؟ وذالک محال، یہ کیا ہے؟ محال۔ کسی ذات کسی شے کے لیے اس کی ذات ثابت ہوگی کہ کسی شے سے اس کی ذات مسلوب ہوگی؟ یہ سلب الشیء عن نفسه، یہ محال کیوں لازم آیا؟ کیوں لازم آیا؟ اس لیے کہ ہم نے عکس کو صادق نہیں مانا، بلکہ کس کو صادق مانا؟ ہم نے نقیض کو صادق مانا۔ بات سمجھ آ گئی؟ نقیض کو تو جب نقیض کو صادق مانا تو جس سے محال آیا، یہ محال لازم آیا نقیض سے، تو نقیض محال، تو جب نقیض محال تو اصل کیا ہے؟ صادق۔ اصل کون ہے؟ وہی عکس نا ہے بھائی، نقیض کی اصل کون ہے؟ وہی عکس نہ ہے۔ والسالبۃ الجزئیۃ لا تنعکس لزوما، سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ جزیہ آتا، سالبہ کلیہ آتا ہے، اور سالبہ جزیہ کا عکس نہیں آتا ہے لازمی طور پر، حتمی طور پر، سمجھنا یعنی بالکل نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ لجواز عموم الموضوع فی الحملیہ، بات دن میں آگے ہم بتا چکے ہیں کبرا ہی میں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ حملیہ کا جو موضوع ہے وہ عام ہو، کیا ہو؟ موضوع عام ہو۔ لجواز عموم الموضوع فی الحملیہ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ قضیہ حملیہ میں موضوع عام ہو اگر وہ حملیہ کا عکس ہے، والمقدم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرطیہ قضیہ ہو تو شرطیہ میں مقدم عام ہو، یعنی جزء اول عام ہو۔ اب وہ جزء اول چاہے حملیہ کا موضوع ہو اور چاہے شرطیہ کا مقدم۔
اب جب عکس لائیں گے اس کا، کیا لائیں گے؟ عکس لائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ عام تھا تو اب محمول کیا ہو جائے گا؟ عام نہ ہو جائے گا جی۔ تو فرماتے بھائی عکس میں ہوگا کیا؟ اول کو دوم کرنا اور دوم کو اول کرنا۔ تو جب موضوع عام تھا تو جب عکس لاؤ گے تو محمول نہ عام ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ حملیہ میں ہو سکتا ہے کہ موضوع عام ہو اور شرطیہ میں مقدم عام ہو۔ مثلا یصدق بعض الحیوان لیس بانسان، بعض حیوان انسان نہیں ہے تو صادق ہے۔ صادق ہے کہ نہیں صادق؟ بھائی گھوڑا ہے، حیوان ہے مگر وہ انسان نہیں، گدھا ہے، حیوان ہے مگر انسان، یہ تو صادق ہے، بعض حیوان انسان نہیں۔ وَلَيْسَ يَصْدُقُ بَعْضُ الْإِنسَانِ لَيْسَ بِحَيْوَانٍ، بس میں بعض انسان حیوان نہیں، یہ صادق نہیں، کیونکہ ہر انسان حیوان ہے کہ نہیں حیوان ہے۔ اخص سے عام کا سلب نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اخص کے لیے عام کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ عام سے تو اخص کا سلب ہو سکتا ہے، مثلا حیوان سے انسان کا سلب کر لو کہ کہیں حیوان ہے وہ انسان نہیں، مگر اخص سے عام کا سلب آپ نہیں کر سکتے۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ تو سالبہ جزیہ کا عکس کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ حملیہ کا موضوع عام ہو یا شرطیہ کا مقدم عام ہو۔ اب جب عکس لائیں گے تو اب حملیہ کا محمول عام ہو جائے گا یا شرطیہ کا تالی عام ہو جائے گا، تو اب یہاں پر عام کا اخص سے سلب لازم آئے گا، اور اخص سے عام کا سلب جائز نہیں ہے، کیونکہ اخص کے لیے عام ثابت ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ والموجبۃ الکلیہ، تو سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ، موجب سالبہ جزیہ کا عکس ہی نہیں آتا ہے۔ والموجبۃ الکلیہ تنعکس الی موجبۃ جزیہ، یہ سب پڑھ چکے ہو کبریٰ شریف میں۔ موجبہ کا عکس موجبہ جزیہ آئے گا، چاہے موجبہ کلیہ ہو اور چاہے موجبہ جزیہ ہو۔ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وقولنا كل انسان حیوان ينعکس الى قولنا بعض الحیوان انسان، تو ہمارا قول کل انسان حیوان یہ منعکس ہوگا ہمارے قول بعض الحیوان انسان۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ بعض الحیوان انسان، ہر انسان حیوان ہے یہ بھی صادق ہے، اور بعض حیوان انسان ہے صادق ہے۔ کلو حیوان انسان لاؤ گے تو کاذب نہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی وہی حال ہے، بعض دن میں آگے کہ ہو سکتا ہے کہ موضوع خاص ہو، اب عکس لائیں گے جب ہم تو محمول نہ خاص ہو جائے گا اور موضوع نہ عام ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو عام کے ہر فرد کے لیے اخص ثابت ہوگا، حیوان کے ہر فرد کے لیے انسان ثابت ہوگا۔ اگر عام کے ہر فرد کے لیے اخص ثابت ہو جائے تو وہ عام رہے گا، وہ بھی اخص نہ ہو جائے گا جی۔ اسی کو کہتے ہیں مثلا بعض الحیوان کل انسان حیوان، یہ موجبہ کلیہ صادق ہے تو اس کا قول، اس کا عکس بعض الحیوان انسان میں بھی صادق رہے گا۔ ولا ينعكس الى موجبۃ کلیہ، موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا ہے، لأنه يجوز ان يكون المحمول والتالی عاما، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ عکس میں محمول اور تالی کیا ہو؟ عام۔ جیسے ہمارے اسی مثال میں فلا يصدق كل حیوان انسان، بعض الحیوان انسان تو صادق ہے مگر کل حیوان انسان صادق نہیں، کیونکہ کل حیوان انسان میں محمول عام ہے اور حیوان محمول کیا ہے؟ اخص ہے اور موضوع عام۔ تو عام کے ہر فرد کے لیے اخص ثابت ہو، ایسا ہوگا؟ اگر ایسا ہو جائے تو عام عام نہیں رہے گا۔ جب عام کا ہر فرد اخص ہو گیا تو عام عام رہا، کیا ہو گیا؟ اخص ہو گیا۔
مؤذن میں آگے وہاؤنا شکن، اس مقام پر یعنی موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، موجبہ کلیہ نہیں آتا ہے، اس مقام پر ایک شک ہے، یعنی موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، موجبہ کلیہ نہیں آتا ہے، اس پر ایک شبہہ، ایک شک وارد ہوتا ہے۔ اس شک کی تقریر یہ ہے ان قولنا کل شیخ کان شابا، ہر شیخ، ہر بوڑھا، کان شابا کیا تھا؟ جوان تھا، ہر بوڑھا کیا تھا؟ یہ صادق ہے کہ نہیں صادق ہے؟ جو بھی بوڑھا ہے پہلے کیا تھا؟ وہ ڈائریکٹ تو کوئی جوان ہو نہیں گیا، بوڑھا ہو نہیں گیا ہے، مختلف مراحل سے صادق وہ ہوتے ہوئے نہ بوڑھا ہوتا ہے۔ یہ موجبہ کلیہ ہے، ہمارا قول کلو شیخن کانا شابن موجبہ کلیہ ہے، صادقۃن، اور یہ کیا ہے؟ صادق ہے۔ مع ان عکسہ، باوجود اس کے کہ اس کا عکس کیا؟ بعض الشابی کانا شیخن، بعض جوان بوڑھے تھے، بعض جوان بوڑھے تھے، یہ صادق نہیں، ان کی جوانی پہلے ہوتی ہے، بڑھاپا بعد میں نہ ہوتا ہے، تو ہر بوڑھا جوان تھا تو صحیح ہے، مگر بعض جوان کیا تھا؟ بوڑھا تھا، یہ صادق نہیں۔ کچھ لوگ پہلے بوڑھے ہوتے ہیں بعد میں جوان ہو جاتے ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ مگر سچائی یہ ہے وہ حقیقت میں جو جوانی پہلے ہوتی ہے، بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ بعد میں ہوتا ہے۔ کوئی لوگ پہلے ناکام ہوتے ہیں، بعد میں جو ہے وہ کام والے بن جاتے ہیں، دوا وغیرہ کھا لیتے ہیں، غذا وغیرہ ان کی، تو وہ الگ ہے، مگر حقیقت میں جوانی بڑھاپا کیا ہے؟ پہلے جوانی تب نہ بڑھاپا، تو یہ صحیح ہے کہ بعض جوان بوڑھا تھا۔ فطرت کا اصول یہ ہے، بعض دن میں آگے کہ انسان پہلے جوان پھر بوڑھا، مگر یہ کہ جوان بعد میں ہو بوڑھا پہلے ہو، یہ فطرت کے خلاف ہے، ایسا نہیں۔ تو آپ نے یہ کہا تھا موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، ہم نے موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ نکالا تو وہ کاذب نکلا، کاذب نکلا کہ نہیں نکلا؟ بعض جوان بوڑھے تھے۔ خیریت ہے، تشریف لے جا رہے ہیں، دعا ہم یاد رکھیں، اللہ فضل فرمائے، برکت فرمائے، ترقی اور بلندی عطا فرمائے، مستقبل کو روشن تابناک فرمائے، سفر کو مبارک فرمائے، جہاں بھی رہیں دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ، اللہ فضل فرمائے، دعاؤں میں ہمیشہ رہتے ہیں حافظات دلی میں۔ آپ نے کہا تھا موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، یہاں موجبہ کلیہ کا عکس ہم دیکھتے ہیں موجبہ جزیہ نکالا تو وہ کاذب نکلا، کہ کیا نکلا؟ کہ بعض جوان بوڑھا تھا، تو موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ عکس کے لیے صدق لازم ہے، تو یہاں کاذب ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ بھی نہیں آتا۔ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ بھی نہیں آتا ہے، اس لیے کہ عکس کا صادق ہونا ضروری ہے، یہاں ہم نے عکس نکالا تو صادق نہیں بلکہ جزیہ بھی کاذب ہے، تو کلیہ بھی کاذب اور جزیہ بھی کاذب، تو گویا موجبہ کلیہ کا عکس آتا ہی نہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ کلیہ علاوہ تو کاذب ہو جاتا ہے، اور جزیہ نکالا تو وہ بھی کاذب نکلا، تو کبھی صادق ہو کبھی کاذب ہو تو اس کو عکس نہیں کہیں گے، ہمیشہ لازم الصدق، عکس کے لیے صدق لازم ہے کہ جب بھی عکس نکالیں تو کیا نکلے؟ وہ صادق نکلے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اجیب عنہ، اس کا جواب یہ ہے بِأَنَّ عَكْسَهُ لَيْسَ مَا ذَكَرْتَ، حضور والا کلو شیخن کانا شابن، اس موجبہ کلیہ کا عکس وہ نہیں ہے جو آپ نے ذکر فرمایا، لیسا ما ذکرتا، عکس وہ نہیں ہے جو آپ نے ذکر فرمایا، بل عکسہ باغ من کانا شابا شیخن،
کیونکہ جزء دوم کو نہ اول بنانا ہے، بازی میں آگی، بلکہ اس کا عکس کیا ہے؟ بعضو من کانا شابن شیخن، بعض جو جوان تھے وہ بوڑھے ہیں، بعض جو جوان تھے وہ کیا ہیں؟ بوڑھے۔ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ تو آپ نے عکس ہی غلط نکالا، بات سمجھ میں آ گئی؟ وقت یجابو بوجہ آخر، ایک جواب یہ دیا گیا نا، کبھی کبھی اس کا ایک اور جواب دیا جاتا ہے، دوسرے طریقے پر اس کا جواب دیا جاتا ہے، وہ کیا؟ ان حفظ النسبت لیس بضروری فی العکس، عکس میں نسبت کا محفوظ رہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ کلو شیخن کانا شابن کا آپ نے کیا نکالا؟ بعض الشاب کانا شیخن، تو کانا یکونو یہی نسبت نہ ہے، ماضی کی طرف نہ نسبت کی تھی، بات سمجھ میں آ گئی؟ کانا یہی نہ نسبت ہے، ماضی کی طرف نسبت کی تھی، تو عکس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو نسبت ماضی میں تھی وہ نسبت ماضیہ ہی رہے۔ اس کو یوں کہہ دو بعض الشاب کانا شیخن، یہ نہ غلط ہے، بعض الشاب یکونو شیخن کر دیں تو اب صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ بعض جوان کیا ہوں گے؟ بوڑھے ہوں گے، یا بعض جوان بوڑھے ہوتے ہیں، اب یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ کانا ہی سے نہ گڑبڑی ہو گئی تھی، بعض جوان بوڑھے تھے، ہے نا، اور کانا کو یہی یکونو بنا دیا، نسبت ماضیہ کو نسبت حالیہ یا استقبالیہ کر دیا، تو اب یہ صحیح ہے کہ ماضی میں پاسٹ میں جو کیا تھے؟ جوان تھے، اب وہ پرزینٹ میں یا فیوچر میں کیا ہوں گے؟ بوڑھے۔ نسبت کا محفوظ رہنا عکس میں ضروری نہیں ہے، اصل میں جو نسبت تھی وہی نسبت ماضی کی طرف تھی تو ماضی ہی رہے، ہاں، تو اس کا عکس بعض الشاب یکون شیخن ہوگا، اور یہ صادق ہے لا محالہ۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ عکس آتا ہے، سالبہ جزیہ کا نہیں آتا ہے، موجبہ کلیہ کا موجبہ جزیہ آتا ہے۔ اب موجبہ جزیہ کا عکس کیا آئے گا؟ والموجبۃ الجزیۃ تنعکس الی موجبۃ جزیہ، وہاں پڑھا تھا کبرا میں، موجبہ چاہے کلیہ ہو چاہے جزیہ، اس کا عکس کیا آتا ہے؟ موجبہ جزیہ، اسی کو بتاتے ہیں، موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے۔ وقولنا بعض الحیوان انسان، جیسے ہمارا قول بعض حیوان انسان ہے، صادق ہے نا، بعض ہی حیوان نہ انسان ہے، تو اس کا عکس کیا آئے گا؟ بعض الانسان حیوان، بعض انسان کیا ہے؟ حیوان۔ پھر ایک اعتراض، وقد یورد علی انعکاس الموجبۃ الجزئیہ کنفسها ایراد، آپ نے یہ کہا موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ، کبھی اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ نہیں آتا ہے، سمجھنے کا، اگر نکالو گے تو عکس کاذب ہو جائے گا۔ کبھی موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ آنے پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اعتراض کیا ہے؟ ان بعض الوتد فی الحائط صادق، وت بولتے ہیں کھوٹی کو، میخ کو، کھوٹی جانتے ہیں نا، بعض میخ بعض کھوٹی دیوار میں، دیوار میں کھوٹی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب آج کل وہ سب ہے نا، کانٹی پہلے ٹھونکتے تھے دیوار میں، آج کل وہ کپڑا وپڑا ٹانگنے کے لیے کیا اس کو بولتے ہیں؟ ہینگر بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ارے کچھ ٹانگنے کے لیے لگاتے ہیں نا، اس کو میخ ہی سمجھو، کھوٹی، بعض کھوٹی دیوار میں، بعض کھوٹی زمین میں ہے، کھیت میں ہے، پہلے چھگڑی وغیرہ لے جاتے تھے، بکری وغیرہ، تو کیا کرتے تھے زمین میں اپنا، وہ کھوٹی ہوتی تھی، تو بعض کھوٹی کس میں ہے؟ دیوار۔ حائط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وتد کا معنی میخ، کھوٹی، میخ بولتے ہیں عام زبان، کھوٹی ہی نہ بولتے ہیں،
کھوٹی سمجھتے ہو نا؟ میخ، یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اس کا عکس نکالو. اس کا عکس انی آنی بعض الحائط فی الوطن، بعض دیوار کھوٹی میں ہے. کھوٹی تو دیوار میں ہوتی ہے، میخ تو دیوار میں ہوتی ہے، مگر دیوار کچھ چھوڑو وہ میخ میں ہوتی ہے. یہ صادق نہیں. بات سمجھ گئے؟ دیوار تو ظرف ہے میخ کا، مگر میخ کچھ تھوڑو ظرف ہے. پانی گلاس میں ہے کہ گلاس پانی میں ہے؟ ارے کبھی کبھی گلاس بھی پانی میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے جیسے آدمی پانی میں ہوتا ہے. یہ صادق نہیں ہے. جواب یہ ہے انا لا نسلم ان عکس هذه القضیة ما قلت، ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ اس قضیہ یعنی بعض الوضع فی الحائط کا عکس وہ ہے جو آپ نے فرمایا، یعنی باب الحائط فی الوضع، بلکہ اس کا عکس کیا ہے؟ بعض ما فی الحائط وطن. دیوار میں بعض جو ہے وہ کیا ہے؟ میخ ہی نہ ہے. دیوار میں بعض جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ میخ. یعنی دیوار کی کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ میخ ہوتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولا مریۃ فی